أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا چند احکامات کے ذریعے جو اس نے پورے کر دیے، اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ وہ آزمائش یاد کروا رہے ہیں جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پہ ڈالی تھی۔ دوسرے حصے میں انعام بتا رہے ہیں، پھر اللہ نے کیا انعام دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں میری ذریت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کو نہیں پہنچے گا یہ وعدہ۔ تو میرے ساتھیو، اللہ رب العزت نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں اتاری تھی اور پھر ان کو بڑے بہترین انعام کے ساتھ نوازا، ان کو بھی پیشوائی دی، ان کے پیروکاروں کو بھی پیشوائی دی، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا جو ظالم ہوں گے، ظالم کون ہوتا ہے؟ نافرمان، فاسق، اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ہم نے اگر حج کی روح کو سمجھنا ہے، حج کیا ہے، تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ اس وقت عراق بھی اور پوری کی پوری دنیا شرک کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی، گناہوں میں لتھڑی ہوئی تھی، بت بنائے جاتے تھے، بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، حتیٰ کہ بادشاہوں کو بھی خدا کہا جاتا تھا۔ مندروں میں جو پجاری ہوتے تھے وہ عوام کا ذہن بناتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ یہ جو بادشاہ ہیں انہی کے ہاتھ میں ہمارے سارے معاملات اور یہ خدا ہیں ہمارے۔ ان پجاریوں کا عوام میں ایک خاص اثر ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، سوچنا شروع کر دیا کہ یہ مخلوق جو ہے، یہ بت جنہیں خود اپنے ہاتھوں سے تراشا جاتا ہے، یہ بادشاہ جنہیں اپنی زندگی، اپنی موت پہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ستارے، یہ سورج جو خود ایک منظم طریقے سے حرکت کر رہے ہیں اور پابند ہیں ایک نظام کی، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ باتیں جب بادشاہ تک پہنچیں، انہوں نے انہیں بلا بھیجا، وہاں باتیں ہوئیں، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی باتوں پر پکے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ساری چیزیں خدا نہیں ہو سکتی، یہ معبود نہیں ہو سکتی، معبود ایک ہی ہے، وہ جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، ان کو پالنے والا ہے، ان کو موت دینے والا ہے، جو قادر مطلق ہے۔ تو بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا،
آگ میں ڈالنے کا. سوچئے ایک انسان، ہم انسان ہیں، ایک انسان کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے عقائد میں، ان کی سوچ میں کوئی لغزش نہیں آئی. آگ تیار کی گئی، لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، آگ لگائی گئی، اس آگ میں پھینک دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی سرنڈر نہیں کیا، کوئی نظریہ ضرورت کے تحت کوئی معاملہ نہیں کیا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا آگ کو گلزار بن جاؤ میرے خلیل کے لیے. قلنا یا نار، ہم نے کہا اے آگ، کونی بردا و سلاما، ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا، آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے خیریت سے واپس نکل آئے. کیا کیا؟ اب وہاں رہنے کی جگہ نہیں تھی. جس معاشرے نے آگ تک میں پھینک دیا، وہاں کیا گنجائش ہے رکنے کی؟ اپنی بیوی کو لیا، اپنے ایک بھتیجے کو لیا اور چھوڑ دیا اپنا محلہ، اپنا شہر، اپنا وطن. گھومتے رہے عرب میں، شام، فلسطین، حجاز، جہاں جاتے ایک اللہ کا کلمہ کہتے. معبود یہ نہیں ہے جن کو تم معبود بنائے پھرتے ہو، یہ مخلوق ہیں، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے. اللہ وہ ہے جو قادر مطلق ہے. اور ہر جگہ پہ لوگ ویسے ہی تھے جیسے ان کے آبائی وطن میں تھے. کہیں ان کو سکون نہیں ملا، ہر جگہ تک تکالیف کا ہی سامنا کیا. سال ہا سال گزارے صحراؤں میں، لیکن ایک اللہ کا کلمہ کہتے ہوئے. 90 سال کے ہوئے، 90 سال میں سے 4 سال کم، 86 سال کے تھے جب اللہ رب العزت نے اولاد دی. اولاد چاہی بھی تو کیوں چاہی؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں اولاد دی. پھر اللہ کا حکم آیا کہ بی بی ہاجرہ کو اس کے بچے سمیت مکہ کی بے آب و گیاہ وادیوں میں چھوڑ دو. بی بی ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑا اور واپس ہو لیے. بیوی، اپنا بیٹا، وہ بیٹا جو بڑھاپے میں رب نے دیا، اس کو چھوڑ کے واپس ہو لیے. بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں مڑ کے نہیں دیکھا جا رہا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ مڑ کے دیکھا جائے. بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو ہم لبیک کہتے ہیں. ان کے ساتھ جن کے شب و روز گزرے ان کی بھی ایمان دیکھیے، لبیک کہتے ہیں. واپس ہو لے. قربانی دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، اللہ رب العزت نے خواب دکھائے، اللہ رب العزت نے وہ بچہ مانگ لیا جو بچہ اتنے سالوں بعد دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ بیٹے کے پاس گئے، بیٹے کو یہ خواب سنائے. بیٹے نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، میں لبیک کہتا ہوں.
اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن چھری تلے رکھ دی. یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، یہ سوچنے کی باتیں اور محسوس کرنے کی باتیں ہیں. خود کو سوچیں، ہم خود کو اس کیفیت میں سے گزاریں ذرا. پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام جب ان آزمائشوں سے نکلے تو رب ذوالجلال نے امامت عطا کی. قال انی جاعلک للناس فاتمہن. جب ان آزمائشوں کو پورا کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے تو ہم نے امامت کا وعدہ کیا، پیشوائی عطا کی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بھتیجے کو ایک ملک روانہ کر دیا، اپنے ایک بیٹے کو ایک ملک روانہ کر دیا. لوط علیہ السلام بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کو اردن بھیج دیا تبلیغ کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانے کے لیے. اسحاق علیہ السلام کو فلسطین بھیج دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں، عرب میں. پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. خانہ کعبہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بنایا. پھر حکم ہوا اللہ کا، خانہ کعبہ کی جب تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب لوگوں کو بلائیے کہ اس گھر کا آ کے طواف کریں، اس گھر کا آ کے حج کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری آواز کون سنے گا، یہاں کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آواز لگائیے، پہنچانا لوگوں تک میرا کام ہے. آواز لگائی گئی، آواز پہ لبیک کہا گیا. یہ تھی حج کی ابتدا، یہ ہے حج کی تاریخ. حج ان مشقتوں، ان آزمائشوں میں پاس ہونے کے بعد ان کی یاد تازہ کرنے کی ایک کہانی ہے، ایک پریکٹس ہے. قربانیوں کا سبق، ایثار کا سبق، اللہ کی راہ میں محنت کا سبق لیے ہوئے ہیں. آج جو مسلمان آتے ہیں خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے، وہ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں جو آواز ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی. تو میرے ساتھیو، حج کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے بعد لوگوں کو بلانے سے شروع ہوئی. حج کے لیے اللہ کے حکم پر لوگوں کو حج کے لیے بلانے سے ہوئی. حج شروع ہوا، لیکن پھر اس میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا. بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ لوگ حج پہ آتے تو یہاں پہ مقابلے کراتے، شعراء کے مقابلے ہوتے. شعراء کیا کہتے؟ شعراء اپنے اپنے قبیلے کی بڑائیاں بیان کرتے، اپنے اپنے قبیلے کی طاقت کی بات کرتے، سخاوت کی بات کرتے. پھر اس حج پہ سخاوت کے مظاہرے شروع ہو گئے، جھوٹی سخاوت کے مظاہرے. اونٹ قربان کیے جاتے، دیگیں پکائی جاتی. لیکن مدعا کیا ہوتا، مقصد کیا ہوتا؟ تاکہ پورے عرب میں مشہور ہو جائیں سردار کہ فلاں سردار نے اتنے اونٹ ذبح کیے، فلاں سردار نے اتنی قربانیاں کی. پھر طواف جو ہے، برہنہ طواف شروع ہو گیا. کہتے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اسی حالت میں پیش ہونا ہے جیسے ہماری ماں نے ہمیں جنا تھا. پھر قربانی جو کرتے اس کا خون
خانہ کعبہ کی دیواروں پر ملتے اور گوشت خانہ کعبہ کے دروازے پر پھینکتے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ خون اور یہ گوشت مطلوب ہے. پھر حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے 4 مہینوں کو حرام ٹھہرا دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ ان مہینوں کا خاص خیال رکھیں، ان میں کوئی جنگ نہ کریں، کوئی جدل نہ ہو. لیکن ان کا جب دل کرتا وہ 1 مہینہ حلال کر دیتے کہ اس کا بدلہ اگلے سال دے دیں گے. پھر انہوں نے کچھ خود ساختہ پابندیاں لگانا شروع کر دیں. خود ساختہ پابندیاں کیا تھیں؟ بغیر زیادہ راہ کے لیے نکل جاتے تھے حج کے لیے، رستے میں مانگتے کھاتے چلے جاتے تھے، کہتے تھے ہم تو توکل کرنے والے ہیں، اور توکل کرنے والا جب خدا کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو وہ دنیا کا سامان کیوں ساتھ لے. پھر کچھ لوگ رستے میں بولتے نہیں تھے، کہتے تھے گونگا حج کرنا ہے، ہم گونگا حج کر رہے ہیں. اس طریقے سے یہ بگاڑ آہستہ آہستہ پیدا ہوا اور اس کی آخری حالت یہ تھی کہ یہ ساری باتیں حج میں رواج پا گئی تھی. لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان میں اسی قوم میں سے پیغمبر اٹھانا جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے، ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے. وہ دعا قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی. پھر ایسی قبول ہوئی کہ دوبارہ سے یہ حج شروع ہو گیا. شاعری جو ہوتی تھی، شعراء جو آتے تھے، وہ ختم ہو گئی، شاعری منع کر دی گئی. حکم آ گیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب اپنے مناسک ادا کر چکو تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ذکر کرو اللہ کا جیسے تم ذکر کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا. پہلے شاعری ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ شاعری میں وہ اپنی تعریفیں کرتے تھے، اپنے سرداروں کی تعریفیں کرتے تھے، اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتے تھے. اب حکم ہوا مناسک ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور ویسے ہی جیسے اپنے آباء و اجداد کو کرتے تھے. او اشد ذکرا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اپنے رب کا. پھر جو وہ اونٹوں پہ اونٹ ذبح کیا کرتے تھے سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اس پر پابندی لگ گئی، اس سے منع کر دیا گیا. کیا حکم ہوا؟ اللہ کا نام پڑھو. جب قربان کرو اپنے جانوروں کو تو ان پر اللہ کا نام پڑھو اور اللہ کے لیے ہی پھر ان کو بانٹو. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، ان جانوروں کو خالص اللہ کے نام پر قربان کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب ان کی سانس نکل جائے، ان کی پیٹھیں لگ جائیں زمین پر، تو کیا کرو؟ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ کس کو؟ قناعت کرنے والے کو بھی اور اپنی حاجت پیش کرنے والے کو بھی. تو میرے ساتھیو، اللہ کا رسول آیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے
تو دوبارہ حج اپنی اصلی شکل میں دوبارہ شروع ہو گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو تو تقوی پہنچتا ہے۔ آپ نے یہ حج جو کیا ہے، یہ قربانی جو کی ہے، کتنے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کی ہے، کتنی پرہیزگاری کے ساتھ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خون نہیں چاہیے، گوشت نہیں چاہیے، تقوی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا پیدا کیا آپ نے دل میں۔ اب ان ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے؟ حج پہ آتے ہیں ہم، کیا لے کے واپس جائیں؟ سب سے پہلی بات ہے نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہو۔ نیکی اور تقوی کی رغبت۔ اب دیکھیے جو لوگ آتے ہیں حج پہ، کیا وہ کچھ کمانے کے لیے آتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ سیر تفریح کے لیے آتے ہیں؟ نہیں۔ سیر تفریح کی بھی اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں دنیا جاتی ہے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ حج جو ہے یہ فرض ہے ان پہ، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے وہ آتے ہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، جب اللہ کے حکم سے انہوں نے بلایا تھا کہ آؤ اس گھر کے حج کے لیے، طواف کے لیے، تو اسی کے جواب میں وہ آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ نے حکم دیا، وہ اللہ سے ڈر کے یہاں پہنچے، اللہ کا تقوی پیدا ہوا۔ تو مطلوب بھی یہی ہے کہ حج سے اس تقوی کو سیکھیں، اس تقوی کی رغبت ان میں بھی پیدا ہو، ان کے جاننے والوں میں بھی پیدا ہو، جو لوگ انہیں وہاں الوداع کہنے آئے ہیں ان میں بھی یہ تقوی کی کیفیت پیدا ہو، جو انہیں واپسی پہ ریسیو کریں ان میں بھی تقوی کی وہ کیفیت پیدا ہو۔ وہ ہر کام جو ہے اس میں نیکی تلاش کریں، خیر کے لیے کریں، اور تقوی کی کیفیت کے ساتھ کریں۔ پھر دوسرا سبق جو ہے وہ ہے دنیا کی بے رغبتی۔ دیکھیے لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، ہر قوم میں سے آتے ہیں، ان میں سردار بھی ہوتے ہیں، ان میں غلام بھی ہوتے ہیں، اچھے رینکس والے بھی ہوتے ہیں، لوور رینکس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، ایک خاص مقام پر آ کے، میقات پر آ کے وہ ایک خاص لباس میں آ جاتے ہیں، دو چادروں میں آ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فقیرانہ لباس۔ یہاں آ کے تم ایک برابر ہو گئے ہو، اب بادشاہ کی دروازے پہ آنا ہے تو ایک ہو کے آنا ہے، بادشاہ کے سامنے ایک ہی ہو۔ تو ہم نے دنیا کی بے رغبتی سیکھنی ہے، عاجزی سیکھنی ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، اس کے ہاں ہم جائیں گے تو ہم ایک جیسے ہی ہیں۔ وہاں پہ معیار کیا ہے؟ وہاں پہ تقوی معیار ہے، اللہ کے سامنے تقوی معیار ہے۔ ہم نے دنیا کی بے رغبتی سیکھنی ہے، امپلیمنٹ کرنی ہے، اور تقوی کی پریکٹس کرنی ہے۔ پھر ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، تعریفیں تمام اس کے لیے ہیں، نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، یہ بادشاہی اسی کی ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ خالص ہم اسی کی اطاعت کے لیے لبیک ایسے ہی ہے جیسے وہی اللہ کے نبی نے پکارا تھا کہ آؤ اس گھر کے حج کے لیے، اور حاجی لبیک لبیک کہتا ہوا دوڑا چلا آتا ہے۔ تو ایسی ہی اطاعت ہم سے مطلوب ہے، خالص اللہ کی اطاعت۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ہر کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں تو ہم سوچیں کہ یہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا ہمارا یہ کام، یا اللہ کا غیظ و غضب کا سبب بنے گا۔ پھر ہم طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک جہد مسلسل کی نشانی ہے۔ ہم نے یہ زندگی کوشش میں گزارنی ہے، اللہ کے رضا کے حصول کی کوشش میں، اللہ کی شریعت کے نفاذ کے حصول کی کوشش میں۔
پھر ہم مینا میں جا کے خیمہ زن ہوتے ہیں، وہاں ایک چھاونی کا سماں ہوتا ہے، وہ چھاونی وہاں سے اٹھتی ہے، عرفات پہنچتی ہے، عرفات سے واپس مزدلفہ، پھر یہ سارے فوجی اکٹھے ہو کے جمرات کی رمی کے لیے جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو۔ وہ کس چیز کی نشانی ہے؟ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اسی سال ابرہہ نے حملہ کرنے کی ٹھانی تھی خانہ کعبہ پہ، تو جب وہ اس مقام پر پہنچی تھی اس کی فوج، تو آسمانی چڑیوں نے، ابابیلوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے اس کو تباہ کیا تھا، اس فوج کو شکست دی تھی۔ تو جب ہم شیطان کی رمی کرتے ہیں، وہاں پہ جمرات کی رمی کرتے ہیں، تو ہم اصل میں اسی یاد کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں، ایک نیا عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، ہم تیرے ہی حکموں کو مانیں گے، تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑائی جاری رکھیں گے۔ پھر ہم قربانی کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اس بات کا اظہار ہے کہ تیرے رستے میں ہم خون بھی بہائیں گے، تیرے رستے میں ہم قربانیاں دیں گے۔ پھر یہ حج کوئی بندہ اکیلا نہیں کرتا، ساری دنیا سے آئے ہوئے لوگ مل کے کرتے ہیں، تو اس میں عالمگیریت ہے۔ یہاں آ کے ہم سیکھیں، ہم تقوی سیکھیں، دنیا کی بے رغبتی سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے رستے میں کوشش کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فوجی بننا سیکھیں، اور پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ دیکھیں یہاں لوگ آئیں گے، لوگ آ کے پوری دنیا میں واپس جائیں گے، تو جہاں جہاں وہ جائیں گے وہ یہاں کا خیر لے کے جائیں، اس پیغام کو اپنے اپنے علاقے میں پھیلائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم ناشناس لوگ ہیں، قدر ناشناس لوگ۔ ہمیں یہ ایمان ماں کی گود میں مل گیا، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اس کے حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی یہ نعمت ہمیں ویسے ہی مل گئی، تو ہم اس کی قدر بھی نہیں رکھتے۔ یہ اتنا بڑا موقع کسی اور قوم کے پاس ہوتا، ٹریننگ کا اتنا بڑا ذریعہ، اور پھر لوگوں نے مختلف علاقوں میں جا کے پھیلنا ہے، وہاں جا کے یہی جو چیز یہاں سیکھتے ہیں یہ وہاں جا کے امپلیمنٹ کریں، یہ موقع کسی اور کے پاس ہوتا تو وہ کہاں پہنچ گئی ہوتی۔ ہم کیوں کچھ نہیں سیکھتے، کیوں کچھ پھیلا نہیں پا رہے، کیوں اللہ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہم اس کیفیت کو لے کے آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جب اپنے ملکوں سے آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کام کے لیے جا رہے ہیں، کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ جب حج کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سیکھنا ہے ہم نے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں معاف فرما دے، ہمارے لیے دین کا علم آسان فرما دے، ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا سچا سپاہی بنا لے، ہمیں اپنے دین کے لیے کام کرنے والا بنا دے، ہم پر اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے۔ میرے ساتھیوں، اتنے لاکھوں روپے لگا کے آ رہے ہو تو اس کیفیت کو لے کے آؤ، اس سبق کو حاصل کرنے کے لیے آؤ، اور پھر وہ سبق سیکھ کے اس کو واپس پریکٹس کرو۔ آپ آؤ اور پھر جب واپس جاؤ تو ایک بدلا ہوا انسان ہو، لوگ کہیں کہ ہاں یہ جو حاجی آیا ہے یہ بدل کے آیا ہے، یہ کچھ سیکھ کے آیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس جنت کا حقدار کر دے کہ جس جنت کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔